معیار تعلیم بنا لیں اور اردو کو بالکل نظر انداز کریں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ ایک لینگویج بیریئر کا کام کرتی ہے اور نتیجتاً جو ہے وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملک کی اور قوم کی ترقی کا جو راز ہے وہ بہت ساری چیزوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے، لیکن زبان کا ایک اہم کردار رہا ہے ہمیشہ سے۔ اور اگر آپ نوآبادیاتی نظام کو دیکھتے ہیں، جہاں جہاں پہ برطانوی راج رہا، تو وہاں پہ لینگویج بیریئر کا اثر ہم کو زیادہ نظر آتا ہے کہ زبان ان ممالک کی ترقی میں کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ اس لیے بنی کہ ان کے پاس اپنی ایک مقامی زبان، مقامی ثقافت ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران زبان بھی موجود رہی جو کہ انگریزی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں نہ کہیں پہ انگریزی کی وجہ سے، یا انگریزی کے علاوہ کوئی بھی زبان، مطلب صرف ایک انگریزی نہیں ہے، ہر وہ زبان جو آپ کی کمیونیکیشن کے اندر گیپ پیدا کر رہی ہے، آپ اپنی جو اظہار معاف ضمیر ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک لینگویج بیریئر کا کام کرتی ہے اور نتیجتاً جو ہے وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو نظر آتی ہے ہمیں کہ جی لینگویج بیریئر کام کیسے کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پڑھ لکھے ہونے کے باوجود بھی شاید آپ ناخواندہ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ زبان نہیں بول پا رہے جو ڈومینیٹ ہے۔ اور دوسری جانب اگر آپ اسی زبان کے اندر کام کر رہے ہیں جو آپ کی مادری زبان ہے یا جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایجوکیشن یا ایکسپوجر میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر چونکہ سرکاری زبانیں یا آپ کی دفتری زبانیں یا آپ کی ایجوکیشن کی جو زبانیں ہیں وہ عام طور پہ انگریزی رہی ماضی کے اندر بھی، تو کہیں نہ کہیں پہ ان کا اثر تو ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انٹلیکچوئل ہونے کی بنیاد یا ذہانت کی جو بنیاد تھی وہ یہ چیز نہیں تھی کہ آپ کتنا جانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں یا کتنا سمجھا سکتے ہیں، بلکہ ذہانت کا معیار یہ بن گیا کہ کیا آپ کو انگریزی آتی ہے۔ مطلب آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو یا انڈیا کے اندر بھی دیکھ لیں تو وہاں پر جو ایجوکیشن کا معیار ہے یا ذہانت کا معیار ہے اس کو انگریزی ہی مانا جاتا ہے۔ اگر آپ انڈیا کی مثال لے لیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یو پی ایس سی کے اندر جو ایسپیرنٹس آتے ہیں، انگریزی میڈیم کے جو لڑکے ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں وہ زیادہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہندی میڈیم کے لڑکے ان کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ 20% سے اوپر نہیں جا پا رہی ہوتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، جس تعلیمی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، وہ انہیں اس انداز میں تیار کر کے نہیں بھیج رہا ہوتا جتنا کہ وہ لوگ جن کے گھر والے یا جو بڑے ہیں ان کا گھر کا ماحول ایسا ہے یا تعلیمی سٹرکچر ان کا ایسا رہا، تو اس بنیاد پہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارے ہاں ہمیں لگتا ہے کہ جی ذہانت کا معیار وہ۔ تو یہ پاکستان کے اندر بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہے، بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو نتیجتاً ہمیں کہیں لگتا ہے کہ جی ذہانت کا معیار جو ہے وہ انگلش میں ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج جو ٹریڈ لینگویج ہے یا کمیونیکیشن لینگویج ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ امریکہ کی وجہ سے یا برطانیہ کی وجہ سے وہ ڈومینیشن ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کا وہ حکمرانی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کو ہمیں بھی لگتا ہے کہ عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ شاید ذہانت کا معیار جو ہے وہ انگریزی ہے، لیکن اگر آپ انگریزی سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو بہت ساری ایسے زبانیں تھیں جو حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے وہ خطے میں عام ہوئیں، اور وہی زبانیں ذہانت کا معیار سمجھی جاتی تھیں۔ حالانکہ ذہانت کا معیار زبان نہیں ہے، بلکہ ذہانت کا معیار اس کی انٹیلیجنس ہے، وہ کتنا لائق بچہ ہے یا کتنا لائق شخص ہے یا اس کے پاس نالج کتنی ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی قومی زبان اردو رہی، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو 1973 کے اندر جو پہلا آئین ہمارا متفقہ آئین جو بنا، اس کے اندر حکومت نے یا آئین کے اندر یہ شک شامل کی گئی کہ آئندہ 10 سے 15 سالوں کے اندر گریجولی بتدریج آپ اردو کو سرکاری زبان بنائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ سرکاری زبان انگریزی رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت اس کے ساتھ فیملیئر تھی، مسئلہ عوام کا نہیں تھا۔ یہاں پہ چیزیں دیکھیں، اوپر سے لے کے نیچے تک کی جو ہے وہ ایک طبقاتی نظام بن گیا، ایک بیریئر آ گیا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو انگریزی نہیں جانتے اور ایک وہ لوگ ہیں جو انگریزی جانتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ کنورٹ کرنا مشکل تھا۔
خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بہت ساری ڈیورسیفیکیشن ہے، تو وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جب سرکاری نظام چلتا ہے یا ایجوکیشن سسٹم میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ انگریزی کا وہی اثر رہا جو کہ شاید برطانوی راج میں تھا آزادی سے پہلے کا. تو اس نتیجے میں جب اردو آئی بھی لیکن ہم نے اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس طرح اس کو جو ایک اہمیت دی جانی چاہیے تھی شاید ہم نے نہیں دی. اور نتیجتاً آج بھی دیکھ لیں مطلب لاسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا کہ جی سپریم کورٹ اپنے فیصلے جو ہے وہ اردو میں جاری کرے گی، لیکن آج تک اس پہ بڑی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو افسر شاہی نظام ہے، جو ایلیٹس ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ صاحب اقتدار طبقات جو ہیں وہ شاید اردو سے اتنے فیملیئر نہیں ہیں، اس کے ساتھ اتنے مانوس نہیں ہیں جتنے وہ انگریزی کے ساتھ مانوس ہیں، کیونکہ ان کے گھر کا رہن سہن، ان کا ایجوکیشن سسٹم اور ان کا جو انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں انگریزی سے ان کو مانوس کر دیتا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جب انگریزی زبان کی، تو چونکہ ایلیٹس کی زبان انگریزی رہی اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ احساس محرومی بھی پیدا ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ بنگلہ دیش لے سکتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 21 فروری کو مادری زبان کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی تاریخ شاید ہمیں یاد نہیں، اور یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں سبق دیتی ہے کہ جو مقامی زبانیں ہیں یا آپ کی قومی یا علاقائی زبانیں ہیں ان کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے، اور جب ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے تو نتیجتاً محرومیاں پیدا ہوتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب ڈھاکہ کے اندر ایک تقریر کی اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو رہے گی اور اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ بات شاید مغربی پاکستان کے لوگوں کے لیے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے لیے تو شاید اتنی اچنبے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پہ اردو کے ساتھ مانوس تھے. لیکن اس کے برعکس جو بنگالی تھے ان کی انسیت اردو کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بنگالی کے حوالے سے بنگالی زبان کی جو بچاؤ ہے یا اس کا دفاع کہہ لیں یا اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے انہوں نے احتجاج شروع کیے، اور 21 فروری کو بڑے احتجاج ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان آرمی کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور 5 لوگ مارے گئے، اور یہ وہ زبان کے لیے تھا. یہ تحریک اس وقت چلی، لیکن یہ بعد میں چلتے چلتے عالمی سطح پر اس چیز کو، اس دن کو اس بات کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ مادری زبان کا عالمی دن ہوگا. تو اس کے پیچھے اب دیکھیں بنگلہ دیش کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جہاں پہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عوامل کار فرما تھے، وہیں پر زبان کا عمل دخل بھی بہت زیادہ تھا. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت اس کو زبان کے بنیاد پر جو ہے وہ نام دیا گیا. تو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بنگلہ دیش علیحدہ کیوں ہوا یا مشرقی پاکستان علیحدہ کیوں ہوا، تو وہ زبان کے ایک ڈفرنس کی وجہ سے، بیریئر آف لینگویج کی وجہ سے اس نے علیحدگی اختیار کی. تو یہ ایک بہت بڑا عنصر تھا اور جو شاید 1949 1948 میں شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا 1971 میں. عام طور پر لوگ کہیں گے کہ جی آپ جس طرح میں بات کر رہا ہوں تو ممکن ہے کہ کسی کو لگے کہ شاید جو ہے وہ میں انگریزی کا مخالف ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو قدرت سے، فطرت سے اور الہامی مذاہب سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر 3 مذاہب کو جو ہے نا وہ الہامی مذاہب مانا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے نمبر پہ کرسچن ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یا آخری نمبر پہ یہودی ہیں. یہ تینوں مذاہب جو ہے وہ اپنے آپ کو الہامی مذاہب مانتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو کمیونیکیٹ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ان قوموں کے اندر، چاہے وہ مسلمان رہے ہوں، چاہے وہ یہودی رہے ہوں، چاہے وہ نصرانی رہے ہوں، تو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے یا کتابیں بھیجیں تو وہ مقامی زبانوں کے اندر بھیجی تاکہ وہاں کی عوام کو سمجھ میں آ سکے. آپ تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، عبرانی زبان میں ہے، جو ان کا اصل جو ٹیکسٹ ہے یا ان کی اصل کتابیں ہیں وہ ان کی اصل زبان عبرانی ہے، بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور اگر اسلام کی بات کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری
قرآن پاک وہ عربی میں آئی اس لیے کہ وہ عرب کے اندر تھے. تو اللہ نے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا ہے. انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم سے خطاب کیا یا کسی قوم سے بات کیا یا اس کو راہ ہدایت دی ہے تو اس کی اپنی زبان میں دی ہے، نہ کہ ایک نئی زبان میں جس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن بیریئر آ جائے. تو لہٰذا یہ مان لینا چاہیے کہ جب اللہ آپ کی زبان میں بات کر سکتا ہے، اللہ نے آپ کی زبان میں آپ کو ہدایت دی ہے، تو میرے خیال میں ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے لینگویج بیریئر کریٹ کرنا شاید کہیں نہ کہیں انہیں پستی میں لے جائے گا. اور اس کی ایک بڑی مثال دیکھ لیں، یونیسکو کی رپورٹس ہیں. یونیسکو کی رپورٹس کے مطابق 171 ملین لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے غربت یا انتہائی غربت کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر کہ ان کے ہاں جو لینگویج بیریئر ہے، کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، وہ اگر کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو وہ مس فٹ کر دیے جاتے ہیں، انفٹ کر دیے جاتے ہیں بوجہ اس کے کہ ان کی لینگویج جو ہے وہ حائل ہو رہی ہوتی ہے، کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 40% بچے صرف تعلیم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ میں یونیسکو کی رپورٹ باتیں کر رہا ہوں جو ان کی سروے رپورٹس ہیں، یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں، کہ 40% بچے صرف اس وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آگے پڑھ نہیں پاتے لینگویج کی وجہ سے. اور پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ پاکستان کے زیادہ تر بچے جو ہے وہ صرف اس وجہ سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید انگلش ایک مشکل زبان ہے. اکثریت بچوں کو آپ دیکھ لیں وہ فیل ہونے کی جو شرح ہوتی ہے وہ انگریزی میں زیادہ ہے. اور یہ آپ شہری علاقوں کی بات نہ کریں، آپ دیہی علاقوں کی بات کریں. پاکستان کا 70% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اور وہاں پہ انگریزی اس طرح سے مانوس نہیں ہے، فیملیئر نہیں ہے جس طرح کے شہری علاقوں میں ہوتی ہے. اور یہ ایک طبقاتی نظام کو جنم دے رہی ہے. اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیسے ممکن ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس بیریئر کو توڑنا نہ حکومت کے لیے آسان ہے، نہ بیوروکریسی کے لیے آسان ہے، نہ ہی جوڈیشری کے لیے آسان ہے. یعنی کہ جو حکومتی مشینری ہے اگر وہ اس بیریئر کو کسی حد تک توڑنے کی بھی کوشش کرے تو اس کو کئی دہائیاں لگیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ انگریزی کی اہمیت سے انکار کر دیں. کیوں کہ اگر آپ انگریزی کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں تو آپ دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. لیکن دنیا آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. اس کی وجہ دیکھ لیں، گوگل نے آپ کو دے دی سہولت، یوٹیوب اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، جو بڑے پلیٹ فارم ہیں، جو بڑی کمپنیاں ہیں، وہ اردو کو ریکگنائز کرتی ہیں، اس کو ایک پہچان دیتی ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی ویب سائٹیں ہیں وہ اردو میں بھی چل رہی ہیں. ٹرانسلیشن کا نظام دیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ اردو بولنے والے بھی ہمارے صارف ہیں، تو کیوں نہ ہم ان صارفین سے ریونیو اکٹھا کریں اور ان سے جو ہے وہ ہم پیسے کمائیں. تو لہٰذا وہ اپنا ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کی زبان میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. لیز کو لے لیں، پیپسی کو لے لیں، دیگر جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ جب بھی آپ کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتی ہیں تو وہ اردو میں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی انگریزی میں نہیں دیتی. حالانکہ کمپنیاں تو غیر ملکی ہیں، تو وہ مقامی آبادی کو دیکھتے ہوئے، مقامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتر کمیونیکیٹ کر پائیں گے، ہماری بات زیادہ اثر انداز ہوگی لوگوں پہ، کیونکہ ہم ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں. نظریہ تو آپ یہ لے کے چل سکتے ہیں کہ جی چونکہ پاکستان میں اردو زیادہ سمجھی، زیادہ بولی جاتی ہے تو اردو نافذ ہونی چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی مشکلات ہیں، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اس وقت دنیا کا جو لٹریچر ہے یا جو کتابیں ہیں یا ریسرچ ورک ہے وہ سب سے زیادہ انگریزی میں ہے. تو اگر آپ صرف اردو پہ مقید ہو کے رہ جاتے ہیں اور اردو کو ہی اپنی دنیا بنا لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس ایکسپوجر سے محروم ہو جائیں گے جو آپ انگلش کی وجہ سے حاصل کر سکتے تھے. آپ اخبارات نہیں پڑھ سکتے، آپ انٹرنیشنل ریسرچ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر جائیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے لیے پھر ایک وسیع مہارت والی ٹیم چاہیے یا ایک پورا ادارہ چاہیے جو آپ کی انٹرنیشنل ریسرچ کو اردو میں کنورٹ کر کے آپ کو دے.
دوسری جو چیز ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم، تو پاکستان کے اندر چونکہ طبقاتی نظام تعلیم بھی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ جن کے گھر والے خصوصاً ایلیٹس جو ہیں وہ چونکہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، ان کا گھر کا انوائرمنٹ بھی انگریزی میں ہے، کہیں نہ کہیں پہ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوستوں یاروں کا اور ان کے ملنے جلنے والوں کا نظام زندگی بھی جو ہے وہ انگریزی کے ساتھ منسلک ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے انگریزی سیکھنا شاید آسان ہوتا ہے۔ لیکن آپ دور دراز کے علاقوں میں، رورل ایریاز میں چلے جائیں، دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں، حالانکہ وہ شہر ہیں لیکن وہاں پر بھی ایجوکیشن کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہوتا ہے وہ لینگویج ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ تعلیمی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ یکساں نظام تعلیم لائیں۔ یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی امیر کا بچہ ہے اور وہ اے سی روم افورڈ کر سکتے ہیں، اے سی اسکول یا اچھے بڑے پلینگ گراؤنڈ والے اسکول افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جائے، نہیں، سلیبس یکساں ہونا چاہیے۔ پھر یہی سلیبس جو کسی ایلیٹس کسی بڑے اسکول کے اندر یا مہنگے اسکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے یا مہنگی یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، تو وہی سلیبس دور دراز کے دیہاتوں میں، علاقوں میں پڑھایا جائے۔ ٹیچرز کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے۔ انگلش کا پڑھنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، انگلش ظاہری بات ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، آپ نے دنیا کے اندر جب کمیونیکیٹ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، آپ کے جو خارجہ امور ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ انگریزی آپ کے لیے تو ضروری ہے، تو آپ اس لیے اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اردو کو یکسر اس لیے بھول جائیں اور آپ ذہانت کا معیار، تعلیم کا معیار انگریزی لینگویج کو بنا دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انگریزی ہمارے لیے اگلے 10 سال یا 20 سال مشکل ہے، تو ہمارا یکساں نظام تعلیم ہو جس کے اندر برابری کی سطح پر انگریزی کو اس انداز میں پڑھایا جائے تاکہ جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے وہ منیمم ہو سکے، تاکہ وہ جلدی ریئیکٹ کر سکے، جلدی رسپانس کر سکے۔ میرے خیال میں دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ اردو کے اوپر فوکس کر لیں، انگریزی کو نظر انداز کر دیں، یا صرف انگریزی کو ہی اپنا معیار تعلیم بنا لیں اور اردو کو بالکل نظر انداز کر دیں۔